چند دن پہلے میرے ایک عزیز نے جو انگلینڈ میں رہتے ہیں مجھ سے کہا کہ میرے چند پلاٹ ہیں میرپور میں، ان کے ارد گرد چار دیواری کروا دیں تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں۔ میں نے اپنے بھائی کو اس سلسلے میں کہا کہ وہ جا کے جگہ دیکھیں اور ایسٹیمیٹ لگا کر بھیجیں۔ انہوں نے ادارے کے نمائندوں کو ساتھ لیا، وہاں گئے اور پھر مجھے ان کا میسج آیا کہ وہ نہ تو وہاں سڑک ہے، نہ سیوریج ہے، نہ بجلی ہے، تو چار دیواری کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جب میں نے ویب سائٹ پہ دیکھا اور کوشش کی کہ معلومات حاصل کروں کہ یہ ادارہ کیا ہے اور کیا کر رہا ہے، تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس کو MDA کا نام دیا جاتا ہے، 1974 کے ایک ایکٹ کے تحت اتھارٹی قائم ہوئی اور اس کا مین مقصد ایک نیا شہر جو نیا میرپور کے نام سے بن رہا تھا، اور وہ تمام وہ لوگ جو متاثرین منگلا ڈیم تھے ان کی رہائش کے لیے اور دوسرے سرکاری دفاتر بنانے کے لیے یہ جگہ مختص کی گئی تھی۔ اس میں وہاں یہ لکھا گیا جی کہ اس اتھارٹی کا کام ٹاؤن پلاننگ اور لوگوں کی رہائشی سہولیات مہیا کرنی، اور انہیں بڑا اچھا کام کیا، 35,000 پلاٹ مختلف سیکٹر کی صورت میں ڈیولپ کیے اور بہت اچھی اس کی ڈیزائننگ کی۔ ایسی غلط سٹیٹمنٹ اس ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور کسی بھی بڑے افسر نے اس سلسلے میں باز پرس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ انہوں نے کیا کام کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح لگتا ہے کہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ میرپور میں جو انٹرنیشنل ڈیزائنر ڈیولپر تھے انہوں نے ہر چیز کا خیال رکھا، مسجد، پارک، ڈرینیج سسٹم، اور کوئی بھی ایسی سہولت نہ تھی جو چھوڑی ہو انہوں نے، اور شروع میں یہ ڈیولپمنٹ بڑی اچھی ہوئی۔ یہ قدیم شہر جو لوگوں کی ایک رہائش کا مرکز تھا، ایک بڑے مقصد کے لیے اس کو قربان کر دیا گیا، اور وہ لوگ اپنی آباء و اجداد کی قبروں کو چھوڑ کر، اپنی جنم بھومی کو چھوڑ کر مختلف جہتوں میں سما گئے اور خاندان بکھر گئے۔ جس کو جگہ ملی وہ وہاں چلا گیا۔ یہ جو قربانی تھی کہ ایک عظیم مقصد کے لیے کی گئی، لیکن اس کے پانی کے سٹوریج اور ایگریکلچر کا فائدہ کس کو ہوا، اس کی بجلی کا فائدہ کس کو ہوا، میرپور کے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ اسی طرح ہی رہ گئے۔ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے شاید 35,000 پلاٹ کی الاٹمنٹ تو کر دی، لیکن ڈیولپمنٹ کہاں ہوئی ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ شروع کے سیکٹر ڈیولپ ہوئے، اور جب ہر طرح کا وہاں پہ نظام موجود تھا تو اس پہ عمل کس نے کیا؟ شروع میں کچھ عرصہ تو یہ سلسلہ ٹھیک رہا، لیکن بعد میں وہ جو قدرتی ڈرینیج تھا، کیونکہ میرپور کا شہر ایک پہاڑی پہ بسایا گیا ہے، اس کے اندر جب لوٹ مار شروع ہوئی تو وہاں ندی نالوں کے اندر بھی لوگوں نے پلاٹ لاٹ کر دیے، اور اس میں میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران کی ملی بھگت اور بڑے افسران حکومتی جو تھے ان کی اشیر بات حاصل تھی۔ وقت نے ثابت کیا کہ اس ڈرینیج سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا جو اتنی محنت سے بنایا گیا تھا۔ کیونکہ میرپور کے باسیوں کو اس منگلا ڈیم بننے کے بعد بہت اچھے معاوضے ملے تھے، اور ساتھ ہی میرپور کے مقیم یورپ میں اور خاص کر انگلینڈ میں جو نیشنل تھے وہاں کے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے آبائی علاقے میں گھر بنائیں، اور انہوں نے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اور گھروں کو بنانے کے لیے وہاں پلاٹ خریدنے شروع کر دیے۔ ہوا یہ کہ جب ڈیمانڈ زیادہ ہوئی تو میرپور کے پلاٹوں کی قیمتیں اسلام آباد کے پلاٹوں کے برابر ہو گئیں۔ اس کو دیکھ کر بہت سارے شکروں کے منہ میں پانی آیا، اور ایون پاکستان میں وہ لوگ جن کا کوئی تعلق تھا یا تھوڑا سارا ریلیشن تھا، انہوں نے سفارشیں کرا کے پرچیاں لیں، اور پرچیاں لے کر پلاٹ بیچ کر یہاں سے نکل گئے۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے دوسرے علاقوں میں بھی سرکاری افسران نے، سیاستدانوں نے اپنے عزیزوں کو یہاں پلاٹ دلوائے، اور وہ یہی ہوا کہ بیچ کے چلے گئے یا لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔
جو اتھارٹی کے ملازمین تھے ان کے پاس جب یہ خواہش آتی تھی کہ ہمیں اس جگہ پہ پلاٹ دیا جائے جس سیکٹر کی قیمت زیادہ ہے. اب پلاٹ تو الاٹ ہو چکے تھے, وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون سا پلاٹ ہے, کس کی سفارش کتنی ہے, وہ ایک پلاٹ کو 2 3 دفعہ الاٹ کر دیا گیا. میرپور کے ملازمین نے بھی اس بیتی گنگا میں اچھی طرح ہاتھ دھو لیے. انہوں نے بھی لوگوں سے پیسے لے کر اس کام کو کافی آگے چلایا. بعد میں عالم یہ ہوا کہ ایک ایک پلاٹ کے 3 4 دعوے دار نکلے, اور وہ لوگ جنہوں نے پرچیاں لی تھیں وہ تو پلاٹ بیچ کر یہاں سے نکل گئے, اور باقی مقامی لوگ رہ گئے جو یا بیرون ملک رہائش پذیر تھے یا وہ میرپور کے سراؤنڈنگ میں رہ رہے تھے. میں نے جب مزید تحقیق کی تو میرے ایک بہت اچھے جاننے والے ہیں جو میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ میں چند سال پہلے انگلینڈ گیا تو وہاں ایک جاننے والے صاحب ملے اور انہوں نے مجھے 4 یا 5 پلاٹوں کی فائلیں دکھائیں کہ یہ دیکھ لیں اور مجھے بتائیں کیسی ہیں. تو انہوں نے کہا جب میں نے دیکھا تو وہ فائلیں ساری جعلی تھیں, لیکن مجھے یہ خدشہ تھا کہ اگر میں نے اس کو یہ خبر سنائی تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ کروڑوں روپے کی مالیت کے پلاٹ تھے. انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ ابھی تو میرے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے تو میں ابھی کچھ نہیں آپ کو بتا سکتا. میرے ایک اور دوست ہیں جو حال ہی میں ایک بینک کے بہت بڑے عہدے پر آزاد کشمیر میں ہی مقیم تھے, ریٹائر ہوئے ہیں. ان سے جب میں نے اس بات کی تو انہیں کہنے لگا کہ جو انگلینڈ میں اس وقت کشمیری خاص کر میرپوری رہائش پذیر ہیں انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آدھے سے زیادہ پلاٹ ان کے جگہ پر موجود ہی نہیں ہے. انہیں یہاں تک کہا کہ جس دن یہ لوگ اپنے پلاٹ لینے کے لیے میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں پہنچے تو اس دن وہ کچھ ہونا ہے کہ جو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کتنا فس کریٹ ہو جائے گا. لیکن لگتا ہے کہ ایم ڈی اے یا حکومت آزاد کشمیر کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی. اتنا عرصہ ہو گیا ہے, 30 سال کے قریب ہوئے ہیں انہوں نے مختلف سیکٹر الاٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں, جس میں مجاہد ٹاؤن ہے, جس میں D4 سیکٹر ہے, جس میں گلشن کشمیر ہے, اور بھی کافی سیکٹر ہیں. اگر وہاں جا کے دیکھیں تو نہ سڑک ہے, تو نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے. وہ جو اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ رقم جو ہے پاکستان میں زر مبادلہ بیچتے ہیں, اور پاکستان کے جو آج کل پرائم منسٹر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ریونیو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں, لوگوں کی باہر سے پیسے آ رہے ہیں, وہ اس میں ایک بہت بڑا حصہ میرپور کے لوگوں کا ہے. لیکن کیا وہ لوگ جو اپنے ملک کے لیے چاہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا پیسہ لا رہے ہیں یہاں پہ فارن ایکسچینج یہاں دے رہے ہیں, کیا ان کے ساتھ آپ نے کوئی اچھا سلوک نہیں کرنا؟ کیا میرپور کے لوگوں کو آپ نے ڈیولپمنٹ کر کے نہیں دینی کہ جو وہ لوگ جنہوں نے اپنے باؤ اجداد کی قبروں کو ڈبو دیا؟ کوئی ایسا کام کرتے ہوئے کئی دفعہ سوچتا ہے, اس وقت بھی بڑی تحریکیں چلی تھی لیکن ایک بڑے مقصد کے لیے کام کیا گیا. اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ دوسرے قصہ کے کشمیر کو بھی ہم نے آزاد کرانا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے بیس کیمپ کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. میرپور کے لوگوں کو اگر آپ رہائشی سہولتیں نہیں مہیا کریں گے تو کیا کریں گے؟ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں, افسوس کا مقام یہ ہے کہ کچھ تو مظفر آباد کی حکومت لے گی اور کچھ لوگ اپنے ساتھ لے گئے. اگر یہ پیسہ میرپور میں بر وقت لگایا جاتا تو آج میرپور اسلام آباد سے پیچھے نہ ہوتا, لیکن یہاں پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہیں. آپ تو دوسرے حصے کی آزادی کی بات کرتے ہیں, ان کی سہولیات دیکھیں اور یہاں کی سہولیات دیکھیں. ان کی سڑکیں, ان کے لیے سیاحت کا کام, ان کے لیے ساری سہولیات ہندوستان کی حکومت نے زیادہ دی ہیں, لیکن کیونکہ وہ جذبہ آزادی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں اس لیے ان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. ورنہ اگر سہولیات کا مقابلہ کریں گے تو شاید ان کی کشمیریوں کی نسبت بہت زیادہ ہوں گی. میں کشمیری وہ جو اوورسیز میں مقیم ہے, چاہے وہ یورپ میں ہے, چاہے وہ انگلینڈ میں ہے, چاہے وہ امریکہ میں ہے یا مڈل ایسٹ میں ہے, ان سے کہوں گا کہ اٹھیں اور اپنے پلاٹوں کو دیکھیں, اپنے کم از کم ایک دفعہ فزیکلی جا کے قبضہ لینے کی کوشش کریں, کیونکہ وہاں بہت 2 نمبری ہے. آپ لوگوں نے رزق حلال کمایا ہے, محنت سے کمایا ہوا ہے, تو اس محنت کی کمائی کو ضائع نہ ہونے دے. کیونکہ اگر یہ سیکٹر ڈیولپ نہ ہو تو پہاڑی تو ایک آپ کے لیے بنجر جگہ ہے جس کی اصل قیمت کچھ بھی نہیں ہے,
کیونکہ وہاں آپ کوئی چیز اگا نہیں سکتے۔ پیرپور کے جو لوکل ہیں ان کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ پلاٹ کب تک ڈیولپ نہیں ہوں گے، جب تک اس کے اوپر مواخذہ نہیں کیا گیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اس وقت صدر آزاد کشمیر کو یہ کہوں گا کہ یہ ان کا حلقہ ہے، اور اگر اپنے حلقے کی وہ ڈیولپمنٹ نہیں کرا سکے تو ملک کی کیسے ڈیولپمنٹ کرائیں گے؟ یہ بھی یاد ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے میرپور میں انکروچمنٹ کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا پلان بنایا تھا، اور اس کے اوپر بڑی لیدیں بھی ہوئی تھی کہ جی بڑا نامقبول فیصلہ ہے اور یہ ان کے ووٹ ضائع ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے پر وقت اس پہ عمل کیا اور بہت ساری سڑکوں اور انکروچمنٹ کو ختم کرایا۔ اگرچہ وہ نالوں کی انکروچمنٹ ختم نہیں کرا سکے، اب بھی وقت ہے ان کے پاس کہ دوبارہ میرپور کی فلاح کے لیے کام کریں۔ وہ جو دعوے لے کے آئے تھے، جو وعدے لے کے آئے تھے، ایک ریام برج بنوا دیں اور دوسرا یہ میرپور پہ سیکٹر ڈیولپ کرا دیں، تو یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہوگا۔ ورنہ کشمیری پھر یہ کہنے کہ حق بجانب ہوں گے کہ یہاں بھی غلام ہے، وہاں بھی غلام ہے، یہاں بھی ڈوگرے مارتے ہیں تو یہاں بھی وہ ڈوگرے مارتے ہیں۔ ڈوگروں سے بچائیں، ان کو اپنا بھائی سمجھیں، اور کشمیریوں کے حقوق کا، اور خاص کر میرپور کے کشمیریوں کے حقوق کا خیال کریں۔